مسٹر شکر رسول صاحب، آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں کی گونج رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو پرفارمنس میں نے دیکھی ہے ابھی یہاں پہ، وہ چھوٹے بچے کا کیا نام ہے، میرا خیال میں عبدالحادی نام بتایا انہوں نے. اس کا تو میں فین بن گیا اور اس کو میں اپنی طرف سے 500 روپے دینا چاہتا ہوں اگر وہ آ سکے. عبدالحادی، شاید عبدالحادی نام بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی دیر سے برداشت کیا مجھے. یہ کانفرنس چونکہ تعلیمی ماحول کی کانفرنس ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں دنیا میں، 18,000 20,000 22,000 مخلوقات جتنے بھی پیدا کیے، ان میں سب سے جو قیمتی ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. انسان کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً کوئی 11,500 سال ہو چکے ہیں. حضور پاک کے تقریباً 1450 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور حضور پاک اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 10,000 سال کا فاصلہ ہے. تو کل ملا کے تقریباً 11,500 سال انسان کی تخلیق کو ہو چکے ہیں دنیا میں. انسان مختلف دور میں آتے رہے، مختلف اشکال میں آتے رہے، مختلف قد و قامت کے انسان آتے رہے. انسان کی جو اہمیت ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی. اور انسانوں میں بھی جو سب سے ہمارا قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارے بچے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں جب بچوں کی بات آتی ہے. مجھے کوئی خراش بھی لگائے مجھے منظور نہیں ہوتا، لیکن میرے بچے کو کوئی خراش لگائے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی کرنا ہے مجھے کرو، لیکن بچے کو نہ کرو. تو جہاں تک بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا سوال ہے، تو وہ میرے خیال میں بچوں کو دینے والے تمام تحائف سے قیمتی جو تحفہ ہے وہ اس کو اچھی تربیت دینا اور اچھی تعلیم دینا. یہ بھی آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں گے میرے خیال میں. اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو منہ کھولیں، آپ مجھے رسپانس دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تقریر والا بندہ نہیں ہوں، میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں انٹریکشن والا بندہ ہوں. دنیا میں جو استاد کا مقام ہے وہ اسی وجہ سے اس کو بہترین اور سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے بچے کی جو تربیت ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ اس کو اپنے بچے کی تربیت سونپتے ہیں، اس کو اپنے بچے کی پرسنالٹی سونپتے ہیں، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو بچے کی تربیت کرتا ہے، وہ جو بچے کی تعلیم کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ حضور پاک نے فخر سے کہا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں کیونکہ میں آنے والی تمام نسلوں کا ذمہ دار ہوں. تو میں اپنی باتوں کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا. میں مطلب میں آئی ایم اسپیچ لیس، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے. صبح اشفاق صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کن الفاظ کو جوڑ توڑ کے ان کو خراج تحسین پیش کروں. کہ انہوں نے یک تنہا ہو کے، ان کے پاس چونکہ ٹیم ہے، کچھ ممبرز ہیں ان کے پاس، میں نے ان کو والنٹری لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ مجھے اپنا ٹیم ممبر سمجھ سکتی ہیں. اور
تو ان کو جو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اسی وجہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ان بچوں کی جو پوشیدہ ان میں بچوں میں جو پوشیدہ جو کوالٹیز ہیں جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کا انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ آپ کے بچوں میں چاہے وہ کوئز کمپٹیشن ہے چاہے وہ اتنے ساری ایکٹیویٹیز اوپر لکھی ہوئی ہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز کر کے ان کو کیا فائدہ ہے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے جیسے شکور رسول در بدر پھر رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوگا آج آپ صبح سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا فائدہ ہے یہ سارا کچھ یہ کر کے آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں 1 روپے کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا تو یہ جو سوشل ورک ہے سوشل ورک میں جو آپ عوام کے لیے سوچتے ہیں معاشرے کے لیے سوچتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں تو اس سے بڑا ورک میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اب لوگوں کے لیے بہتر ہونا اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں سبا اشفاق آپ سب کے لیے بہتر بننا چاہتی ہے اور وہ آپ سب کو بہتری پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس بارے میں اس حوالے سے اگر آپ ان کو میں تو آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں اور آپ سب سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کو ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کریں گے اگر آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں دے سکتے ان کو مورل سپورٹ تو دینا بنتا ہے نا آپ ان کو مورل سپورٹ ان کو دیا کریں ان کو داد دیا کریں کم از کم میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کر کے ان کو داد دیں میں نے سوشل ورک میں قدم رکھا ہے تقریباً 3.5-4 سال مجھے ہو چکے ہیں مجھے مختلف لڑکیوں کے کال آ چکی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں لاہور سے ایک لڑکی کی کال آئی کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کہاں پہ رہتا ہوں میں تو بنو میں رہتا ہوں KPK کے بنو میں رہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ آ کے سیٹل ہو جاؤں گی اتنا ہمارے یہ جو 51% کی آبادی ہے ہمارے خواتین کی اتنا ہمارے خواتین میں جوش ہے اتنا جذبہ ہے لیکن کچھ وہ کلچرل ریسٹرکشنز کی وجہ سے جس طرح سلیم بھائی نے کہا کہ ریجڈ ماحول کی وجہ سے کچھ ایسی پابندیاں ہیں نام نہاد پابندیاں ہیں جن چیزوں پہ پابندیاں لگنی چاہیے تھی ان پہ نہیں لگی جن پہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے تھی ان پہ لگ گئی ہیں اب آج کے معاشرے میں ایک وہ دور تھا دور جاہلیت جب ہم سنا کرتے تھے کتابوں میں کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو ایک آر سمجھا جاتا تھا اس کو ایک مطلب کہ غم کسی کیفیت کی اور بچی کو اٹھا کے نا اس کو گڑھ کھودتے اور اس کو لٹا کے اور مٹی اوپر سے ڈال کے اور دعائیں ہے تو وہ جاہلیت کا دور آج بھی ہے اگر آپ سوچیں وہ جاہلیت کا دور آج بھی ہے وہاں بھی بچی کو زندہ جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا آج بچی کے حقوق کو دبایا جاتا ہے آج بچیوں کے حقوق کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جاہلیت میں صرف ہماری جاہلیت میں ریولوشن آیا ہے جاہلیت میں اپ گریڈیشن آیا ہے جاہلیت ختم نہیں ہوئی وہ میں آپ کو میں اکثر میرے ساتھ لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا کہ جس طرح کا دماغ اللہ نے دیا ہے وہی باتیں میں کروں گا میں صرف 5 منٹ کا ٹائم لوں گا آپ سے تو یہ بہت ساری باتیں یہ آپ کو عجیب لگے گی جو میں کرتا ہوں پہلے بچی کو زندہ دفنایا جا رہا تھا آج اس کے حقوق کو دفنایا جا رہا ہے بچی کا سب سے بڑا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو 4 دیواری میں آپ بند کر دیں وہ خیر لیتا سو کرے گا سو کے بچی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کو جائیداد میں حق دیں کوئی دیتا ہے آج کل اگر بچی خدا نہ خواستہ اگر بچی مانگ بھی لے تو وہ سارے گھر والوں کی دشمن بن جاتی ہے جب میڈیا پہ سچے کی بات ہاتھ روڑے پھر اس کے ساتھ غم شدی مسارا کاٹ کو گھر میں خوشی کا ماحول اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا حق مانگتی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو آپ جائیداد میں حق دیں اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دیں اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو فری ماحول دیں
फ्री माहौल का ये मतलब नहीं है कि वो दुपट्टा जो है कंधे पे रखे ना और दुल पे उड़ाए, ये मेरा गाना फास्ता मतलब नहीं है। फ्री माहौल का मतलब ये है कि वो आज़ादाना घूम सके, आज़ादाना इज्जत के साथ काम कर सके। हम बच्चों को BS करा के, MSc करा के, फिर PhD करा के फिर घर में बंद कर देते हैं। जो उसका हक है, जो उसका मुआशरे में निभाने का जो हक है उसका, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आम खातून की और एक तालीम याफ्ता खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क होना चाहिए, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है हम उसको बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी और मैं तकरीर करने का कोई शौकीन भी नहीं हूँ। बहरहाल आज की मुनासबत से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी कौम की तमाम बेटियों को जो यहाँ पे बैठी हैं, क्योंकि बेटों को और मर्दों को तो हम आम तौर पे खराज तहसीन पेश कर ही देते हैं, लेकिन बच्चियों का और हमारी ख़वातीन का कभी कभी मौका मिलता है तो मेरे ख्याल में उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम जितना भी हमसे हो सकेगा हम इंशाल्लाह हर मोड़ पे आपका साथ देते रहेंगे, पहले भी हमने दिया इंशाल्लाह फिर भी देते हैं।